اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان گھنٹوں کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور کوئی دوسروں کی طرح ضائع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر ہمارا فری ٹائم، یعنی وہ وقت جو کام، جاب، گھر کی کام یا پڑھائی کے بعد بچتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بنانے یا بگاڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اپنے فری ٹائم کو کیسے پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ پڑھائی اور سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ فری ٹائم سب سے بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، کوئی آن لائن کورس شروع کر دیں یا کوئی نئی اسکل سیکھ لیں، چاہے وہ زبان ہو، کمپیوٹر اسکل ہو یا گھریلو خواتین کے لیے کوکنگ یا ڈیزائننگ کی کوئی ٹیکنیک۔ یہ چھوٹے چھوٹے سیکھنے والے لمحے آپ کے مستقبل کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنی جسمانی صحت پر توجہ ضرور دیں۔ اکثر ہم دن بھر کی مصروفیات کے بعد سوچتے ہیں کہ اب آرام کریں گے، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنی صحت پر لگایا جائے۔ واک کریں، یوگا یا ایکسرسائز کریں۔ اگر خواتین ہیں تو گھر میں ہی آسان ورزش کر سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف جسم کو فٹ رکھے گا بلکہ ذہنی دباؤ کو بھی کم کرے گا۔ اپنے شوق کو زندہ رکھیں۔ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی شوق چھپا ہوتا ہے، جیسے ڈرائنگ، پینٹنگ، رائٹنگ، میوزک، گارڈننگ یا فوٹوگرافی۔ اکثر یہ شوق مصروفیات کی وجہ سے دب جاتے ہیں۔ فری ٹائم وہ بہترین لمحہ ہے جب آپ اپنے شوق کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، شوق صرف وقت گزاری نہیں ہوتا بلکہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور خوشی بھی ضرور دیتا ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم ضرور گزاریں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے۔ فری ٹائم میں بچوں کو کہانیاں سنائیں، میاں بیوی مل کر بیٹھیں، باتیں کریں، والدین کی خدمت کریں۔ یہ وقت صرف رشتے مضبوط نہیں کرتا بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ روحانیت کی طرف رجوع کریں۔ آج کے دور میں ہم دنیاوی مصروفیات میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ روحانیت کو بھول جاتے ہیں۔ فری ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا یا مراقبہ کریں۔ یہ آپ کی روح کو طاقت دیتا ہے اور زندگی کو سکون بخشتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کی پریکٹس کریں۔ فری ٹائم ضائع کرنے کے بجائے ایک چھوٹی ڈائری رکھیں۔ اس میں پلان لکھیں، اگلے دن کے ٹاسک، اہداف اور کام نوٹ کریں۔ اس سے آپ کی وقت کی بربادی جو ہو جاتی ہے وہ بچ جاتی ہے اور آپ زیادہ پروڈکٹیو بن جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو مینیج اور منظم کریں۔ اکثر خواتین اور مرد حضرات کے پاس فری ٹائم میں سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمرے، کچن یا الماری کو ترتیب دیں۔ اس سے نہ صرف ماحول صاف ستھرا ہوگا بلکہ دماغ کو بھی تازگی ملے گی۔ 8ویں بات، ڈیجیٹل اسکل سیکھیں۔ یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے۔ اگر آپ اپنا فری ٹائم موبائل یا لیپ ٹاپ پر فری میں ضائع کر دیتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کم ہے۔ اس کی بجائے کوئی نئی ڈیجیٹل اسکل سیکھیں، جیسے گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، فری لانسنگ یا کچھ بھی۔ یہ کل کو آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ سماجی خدمت۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ محلے کے بچوں کو پڑھا دیں، کسی بزرگ کا ہاتھ بٹا دیں یا کسی خیراتی کام میں شامل ہوں۔ یہ نیکی نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتی ہے بلکہ آپ کے دل کو بہت بڑا سکون دیتی ہے۔ اپنے ماضی اور مستقبل پر بھی غور کریں۔ اکثر ہم بھاگ دوڑ میں سوچنے کا وقت ہی نہیں نکالتے۔ فری ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔ کہاں کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا غلطی کی ہے اور سیکھنا کیا ہے۔ یہ غور و فکر آپ کی زندگی کی سمت درست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم فری ٹائم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ فری ٹائم دراصل اللہ کی طرف سے ایک اضافی موقع ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اپنی روح، ذہن اور جسم کو دوبارہ طاقت دے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اس ٹائم کو۔ جیسے ہی کوئی فری ٹائم ملتا ہے ہم کہتے ہیں اب کیا کریں، بور ہو رہے ہیں۔ یہی سوچ ترقی کو روک دیتی ہے۔
فری ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے دماغ کو اس وقت کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ آپ دیکھیں، کامیاب لوگ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت ہے لیکن میں اس کو کیسے تقسیم کرتا ہوں یہ میرا اختیار ہے۔ اچھا، آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے یہ لوگوں کے ٹائم پر اتنا زیادہ قابض ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے تو یقین مانیں کہ لوگوں کے پاس تھوڑا سا فری ٹائم بچتا ہے تو اس کے اوپر سکرولنگ کیے جاتے ہیں، ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں فضول میں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے خود پہ بھی آتا تھا۔ سٹارٹ میں میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، موبائل اٹھا لینا، اس کے اوپر سکرولنگ کرتے رہنا، فضول میں ڈریسز، میک اپ، ادروائز جتنی بھی ویڈیوز لیڈیز کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں میں وہ دیکھنا سٹارٹ کر دیتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا۔ میرے پاس تو فری ٹائم بچا ہی نہیں ہے، نہ میں اپنی کیئر کر سکتی ہوں، نہ بچوں کا خیال صحیح سے رکھ پاتی ہوں، بس موبائل موبائل موبائل۔ تو پلیز یہ جو فتنہ ہے یہ فتنے کی صورت ہے میرے خیال میں موبائل، تو اس کو اپنی زندگی سے تھوڑا سا دور کر دے۔ ہاں، میں مانتی ہوں اس کے بینیفٹس ہیں، انسان اس کو یوز کرتا ہے ضرورت کے طور پر، لیکن اس کو ایسے ضرورت رکھیں۔ ایوری ٹائم اس کا استعمال آپ کی صحت پر، آپ کی پرسنل لائف پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو گھر میں رہتی ہیں لیڈیز، وہ بہت زیادہ موبائل یوز کرتی ہیں میری طرح، تو پلیز اس سے دور رہیں۔ ہاں، اگر اس کے اوپر آپ کوئی ورک آؤٹ کرتی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ والا ٹائم جو ہے آپ ادھر سپینڈ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ فری میں فضول میں ویڈیو سکرولنگ کرتی ہیں تو پلیز اس کو سکپ کریں اور اپنے لائف کو اور اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں۔ تو زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی یہ ریئلٹی ہے کہ ٹائم ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اسے پروڈکٹیو بنانا چاہیے، اچھے اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لاسٹ میں اینڈ پہ میں کہہ رہی ہوں پھر سے کہ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔